اقلیتوں کو بالخصوص مسیحوں کو دوسرے شہریوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے. کم عمر مسیحی بچیوں، ہندو بچیوں کی جبرن شادیاں جو ہوئی ہیں، ایک بچی جس کا نام نہیں میں لینا چاہتا، اس کا باپ جو ہے وفات پا چکا ہے، وہ یتیم ہے. اس کا ایک بھائی پاگل ہے، اسے سنگلوں سے باندھا ہوا ہے، اور اس کی موجودگی میں اس سنگلوں سے بندھے ہوئے بھائی کی موجودگی میں اور اس کی والدہ جو بیوہ ہے اس کی موجودگی میں گن پوائنٹ پر ایک شوکت نامی رانا شوکت نامی شخص نے ایک گھر میں داخل ہو کر جبر کیا ہے. کر دی زندگی برباد میری، پہنچے گی کب فریاد میری. جی ناظرین، ہم حاضر ہیں پروگرام داغ کے ساتھ، میں اور میری کو ہوسٹ آرزو کوکب. ہم دونوں اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو اصل حقائق بھی بتائے جائیں، اور جو داغ بچیاں لے کر اپنے دامن پر آ جاتی ہیں اور اپنی ساری زندگی مٹا نہیں پاتی ہیں، اس دکھ کو، اس درد کو ہم سب محسوس کر سکیں، اور پہلے سے اس کے لیے کوئی ایسا کوئی اقدام کر سکے. جن کے ساتھ یہ واقعات ہو چکے ہیں، ایک تو ان کی کہانی آپ سے شیئر کی جائے، اور دوسرا آئندہ کے لیے ان چیزوں کو روکا جا سکے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم مل کے اس چیز کو آگے لے کے چلیں. جی بالکل. تو آج کا پروگرام جو ہے وہ پھر بیسڈ ہے اسی دکھ اور درد پر جو ہماری بچیاں، کم سن بچیاں اپنے دامن میں سمیٹے پھرتی ہیں. آج ہمارے پروگرام کے گیسٹ جو ہیں وہ ہیں اسلم سوہترا، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بالکل. ان کی کرسچن کمیونٹی میں بہت ساری خدمت ہے، اور جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے وہ وہاں اسی درد کو محسوس کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، اور صرف پہنچتے نہیں ہیں بلکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بھی کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں. تو ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اس پروگرام میں شامل ہوں گے. میں ذرا سا ذکر کر دوں کہ حالات کیا ہے. حالات یہ ہیں کہ کم عمر شادی کی شرح جو ہے اس وقت پاکستان میں 18.3 یعنی کہ 18.3 ہے، 3% ہے. اور 20 سے 24 سال کی جو خواتین ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں. دیہی علاقوں میں جو ہے اس کی شرح 21.6 ہے، اور تعلیم کی کمی کا اثر جو ہے وہ 33.7% ہے. بغیر تعلیم یافتہ لڑکیوں میں جبری مذہب تبدیلی کے کیسز ہر سال تقریباً، وہ تو ہم تقریباً ہر پروگرام میں بتاتے ہیں، بالکل 1000 تک ہوتے ایسے ہی ہے. اور متاثرہ عمر کی حد جو ہے لڑکیوں کی وہ ہوتی ہے 12 سے 19 سال، لیکن کبھی کبھی 11 سال 10 سال کی اس سے بھی چھوٹی بچیاں بالکل وہ اس کا شکار ہو رہی ہیں. ایسے ہی ہے. رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ زیادہ تر متاثرہ علاقے جو ہیں وہ تھرپارکر، عمر کوٹ اور میرپور یعنی دیہی علاقے. جی. لیکن ہم نے پنجاب میں یہ ایسے واقعات بہت زیادہ دیکھے ہیں اور سنے ہیں، جن کی شہادتیں بھی ہمیں ملتی ہیں ویڈیوز کے ذریعے. ایسے ہی ہے، بہت سے پروگرامز تو ہم نے کیے بھی ہیں اس کے بارے میں، کالز کے ذریعے سے ہم نے پروگرامز میں لیا بھی ہے، لوگوں سے بات چیت بھی کی ہے، وکٹم سے بات کی ہے. بالکل ہم نے. جی بالکل. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم سوہترا صاحب، اور میں چاہوں گی کہ ہم ان سے زیادہ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو انہیں دیکھتے ہیں، اگر وہ کال پر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. جی اسلم بھائی، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی 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 ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام داغ میں. جی شکریہ، خدا آپ کو بڑی برکت ہے. جی آپ کو بھی. آپ کی خدمات جو ہیں وہ ان کا ذکر اور ہم دوسروں سے بھی سنتے ہیں، لیکن ان خدمات کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کی ویڈیوز کے ذریعے سے، اور آپ سے بات بھی ہوتی رہتی ہے. کیسپر سے بھی کافی دفعہ آپ کی بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ. تو آپ ضرور ہمیں بتائیے کہ جبری مذہب تبدیلی اور جبری شادیوں کا اس وقت جو
آج مطلب ابھی موجودہ جو صورتحال ہے صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں سب سننے والوں کی سلامتی ہو. میں شکر جی گزار آپ ہوں آپ کے ٹی وی چینل کا، آپ سب کا، کہ آپ نے ایک بڑے اہم ایشو پر مجھے موقع دیا تاکہ ہم مل کر معاشرے میں بھلائی پیدا کرنے کے لیے کوئی بات چیت کر سکیں. جہاں پر آپ نے سوال کیا کہ مسیحی بچیوں کے ساتھ، کم عمر بچیوں کے ساتھ بالخصوص جو ظلم جبر ہو رہا ہے اس پر روشنی ڈالنی چاہیے. تو میں ریاست کو، سرکار کو مخاطب کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان وہ ایسی ریاست ہے جہاں پر 14 سال کی کم عمر بچیوں کو برگا پھسلا کر، ڈرا دھمکا کر، ان کے مذہب تبدیل کر کے پھر ان کے نکاح جو ہیں، یہ تصدیق شدہ بات ہے. ہائی کورٹ میں یہ کیس سامنے آ گیا کہ 60 سال سے زائد شخص جو ہے اس کے ساتھ 14 سالہ، جسے ہم 14 سالہ کہہ رہے تھے، حالانکہ اس کی عمر 14 سے کم تھی، اس کا نکاح 60 سال سے زیادہ شخص کے ساتھ کروایا گیا. اور جی ریاست بالکل کی خاموشی تو الگ چیز، ہائی کورٹ کی عدالت نے، جسٹس صاحب نے بالکل اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے، اور یہیں پر ان کی سوچ اٹک گئی کہ اس بچی نے چونکہ مذہب تبدیل کیا ہے، اس نے شادی کی ہے، حالانکہ ایک جج کے سامنے وکلا سے زیادہ اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ کم عمر بچی یا بچہ، یہ ضروری نہیں کہ بیٹی یا بیٹا، کوئی کم عمر شخص جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا جب تک بالکل وہ بالغ نہ ہو. شریعت بھی ایسا ہی درس دیتی ہے. پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے، ابھی ریسنٹلی قومی اسمبلی نے دوبارہ اس بات پر تصدیق کر دی کہ 18 سال سے کم کی شادی ہونا جو ہے اس پر پابندی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ دین کے عالم جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، ریئلی کردار جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی سوری، میں لوکل ذرا سی انتظامی. وضاحت چاہوں گی جی یہاں جی پہ. آپ کس مذہب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ ہمارے مسیحی رہنما یا پھر اسلامی رہنما کی بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اطراف سے اوکے. جو ہمارے مسیحی رہنما ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ورگلائی جانے والی کو قبل از وقت ببلیکل تعلیم دیں، یسوع مسیح کا زمین پر آنا اور نجات کے بارے میں اسے سکھائیں. اور پھر جو مسلم علماء ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت محمدی کے تعلق سے لوگوں کو آگاہی دے کہ جو کم عمر بچی ہے اس کی شادی کسی حال میں 60 سال سے اباب کے ساتھ ہونا جبر ہے، ظلم ہے. ظلم ہے. یہ بالکل تو سیدھی بات ہے نا کہ ریاست اگر چاہے تو کچھ بھی نہیں. اب وہی ریاست ہے، وہی سرکار ہے، وہی پرانے ایم این اے ایم پی اے بار بار سینٹ پہ آ رہے ہیں، قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں. انہی نے قانون بنایا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی شخص جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا. اور یہ جو اگر ابھی قانون آج بنا انہوں نے جی یہ قانون پاس کیا ہے تو میں یہ سوال بڑی طاقت سے کر سکتا ہوں کہ قومی اسمبلی یا سینٹ آج بالغ نہیں ہوئی، آج سمجھدار نہیں ہوئی. اس سے پہلے بھی قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ بالغ تھے، سمجھدار تھے. کیوں یہ ظلم ان کی نظر کے سامنے ہوتا رہا؟ ہم
सब आप और मैं, معاشرے کے بہت سے لوگ چیختے رہے, چلاتے رہے, لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. لیکن پھر بھی شکر گزار ہیں کہ اس سرکار کے جنہوں نے اس کا سارا کریڈٹ میں پیپل پارٹی اور نواز شریف نون لیگ جو ہے اسے دوں گا, جنہوں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے اور اپوزیشن نے ان کا ساتھ دیا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ 18 سال سے کم عمر کی شادی پر جو پابندی عائد کی گئی ہے. پابندی عائد کی گئی, بالکل سب کی ملی جلی جو ہے یہ جی کاوش ہے, اور بالکل انہوں نے اس بارے میں سوچا ہے تو اچھی بالکل بات ہم ہے. اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. ہاں جی بالکل بالکل. اچھا اسلم بھائی, ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب تک آپ نے کتنی بچیوں کی گھر واپسی کروائی ہے, آپ کی نظر سے کتنے کیسز گزرے ہیں, یعنی آپ کے ہاتھ میں بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ جن تک آپ کی رسائی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسیحا ملت پارٹی جو ہے وہ ایک نظریاتی جماعت ہے, ایک نظریے پر قائم ہے کہ اقلیتوں کو بالخصوص مسیحوں کو دوسرے شہریوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے. اسی جد و جہد میں جو ہم نے یہ ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں کہ کم عمر مسیحی بچیوں, ہندو بچیوں کی جبرن ورگلا پھسلا کر شادیاں جو ہوئی ہیں. اب ریسنٹلی یہ دیکھیں مریدکے میں کیا ہوا, ایک بچی جس کا نام نہیں میں لینا چاہتا, اس کا باپ جو ہے وفات پا چکا ہے, وہ یتیم ہے. اس کا ایک بھائی پاگل ہے, اسے سنگلوں سے باندھا ہوا ہے, اور اس کی موجودگی میں, اس سنگلوں سے بندھے ہوئے بھائی کی موجودگی میں اور اس کی والدہ جو بیوہ ہے اس کی موجودگی میں گن پوائنٹ پر ایک شوکت نامی رانا شوکت نامی شخص نے ایک گھر میں داخل ہو کر جبر کیا ہے. اور پھر وہ محلے داروں نے جب چیخو پکار ہوا تو محلے داروں نے 15 پہ کال کی اور اسے موقع سے پکڑا, بری حالت میں اسے پکڑا. اور اس وقت وہ اتنا دن دلاتا پھرنے والا شخص تھا کہ وہ 2 بوتلیں شراب ساتھ لے کر آیا ہوا تھا کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں. یہ سب جبر ہے, اور یہ جبر اس لیے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں اور کمزور ہیں. اگر ہم طاقت میں ہوں اور انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر ہم ہر سطح پر ان کا مقابلہ کر سکتے ہوں, تو میرے خیال میں جس طرح کا ظلم مسیحیوں کے ساتھ ہو رہا ہے ملک پاکستان میں, ممکن تھا کہ ایسا نہ ہوتا. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے, مطلب اس سے نا میں کافی بھر گئی ہوں اب, میرے سے بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی باتوں سے, جو ہے نا وہ معاف ہوتا جا رہا ہے اس کو سوچ کے جو ظلم ہوا ہے. مطلب کیا یہ عملاً مسلم ہے, یہ جس بندے نے ایسا کیا ہے, یہ تو انسانیت سے بھی گری ہوئی باتیں ہیں. بالکل بالکل. اچھا اسلم بھائی, آپ نے ابھی ذکر کیا اور شکر گزاری بھی کی کہ یہ قانون پاس ہوا ہے. بالکل. تو اسلامی جو آرگنائزیشنز ہیں, جو تنظیمیں ہیں, ان کا رد عمل بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا, ان کا بالکل. اور اس کا اطلاق بھی کیا پورے پاکستان میں ہو رہا ہے؟ اسلام آباد. اوکے اوکے اوکے. اچھا صحیح. یہ تو اس میں بڑا واضح جی لکھا ہوا ہے. صحیح. اور پورے لیکن ہونا تو پورے پاکستان میں چاہیے, کیونکہ واقعات تو ہر جگہ ہو رہے ہیں. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ نے کام کیا ہے لیکن ادھورا ہے. لیکن اس کا جب تک قومی اسمبلی پورے ملک نیشن کے لیے ایسا قانون نہیں بناتی, مشکلات ہمارے لیے رہیں گی. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جب عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں تو اتھارٹیاں, یعنی فیصلے جو ہیں وہ ہندوستان کے, انگلینڈ کے, یو کے کے, جرمنی کے, سویڈن کے, غیر ملکوں کے ریفرنس جو ہیں وہ کوٹ کیے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر
دوسرے ملکوں کے ریفرنس کوٹ کر کے کسی کو سزا یا جزا دلائی جا سکتی ہے تو اسلام آباد کے ایریے تک ہی صحیح. اگر قانون 18 سال سے کم عمر بچی کی پابندی، شادی کی پابندی جو ہے وہ اگر 18 سال سے کم عمر کی بچیوں کی شادی پر پابندی عائد ہو گئی ہے تو اس کا فائدہ عدالت میں پورے پاکستان میں لوگ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. بطور ریفرنس اس قانون کو پیش کیا جا سکے گا. لیکن مسیحا ملت پارٹی نے اس قانون کے بنتے ہی اس پر جو ہم نے اپنے تحفظات جو ہے آبزرویشن دی تھی اس میں ہم نے ریاست سے اپیل کی ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ سے اپیل کی ہے کہ یہ دورہ میں آ رہا ہے کہ آپ اسلام آباد کے شہریوں کو یہ تحفظ دے رہے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں جب تک 18 سال کی نہیں ہوں گی ان کی شادی نہیں ہو سکتی. بالکل. لیکن آپ باقی ماندہ جو پوری ریاست ہے آپ کی، آپ ان کے لیے یہ قانون لاگو کیوں نہیں کیا؟ یہ دورہ معیار ہے. آپ کو اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور آنے والے وقت میں ضرور اس کے لیے ایسا ہوگا. ہم پوری مل کر آپ ایکچولی میڈیا کا بڑا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا ظلم مسیحوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر میڈیا اس کو رپورٹ کرے تو اس جو ہے یہ جو ظلم جبر ہے اس میں کمی بھی آ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ 80 سے 90% تک اس میں کمی آ جائے. لیکن چونکہ پاکستانی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹنگ میڈیا سب، میں نہیں کہتا کہ وہ دباؤ میں ہے. ضمیر ہو تو کوئی دباؤ نہیں. میں نے 5 سال تک جیل کاٹی صرف اس لیے کہ میں جو باتیں آج آپ سے کر رہا ہوں، جس طاقت کے ساتھ میں آج آپ کے سامنے معاشرے کی چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوں، اسی طرح میں جیل جانے سے پہلے ڈسکس کرتا تھا اور انہوں نے خداوند آپ مجھے کی 5 سال حفاظت کے کرے. لیے جیل بے میں. شکر میم. بالکل ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح کی اتنا خدمت بولڈ کرنا اسٹیپ. انتہائی مشکل بالکل بالکل. کام ہے اور آپ کر رہے ہیں اور بہت سارے ساتھی بھی آپ نے ساتھ بالکل جوڑے پوری ہوئے ہیں، ٹیم ہے ان ان کی کو نا. بھی ہاں جی ہمت دی بھی ہے تو یہ ایسے ہی بہت ہے، اچھی بات ہے، ایسے بہت ہی ہے. بڑی بات ہے. بالکل. تو خداوند ضرور آپ کے ساتھ ہو. بردر میرا سوال یہ تھا کہ جو رد عمل نظر آیا ہے اسلامی تنظیموں کا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ مطلب جیسے ہی ابھی قانون تو پورے ملک کے لیے بنا بھی نہیں ہے، مطلب ابھی پہلے امپلیمنٹ تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ ایک ہی دفعہ میں پورے ملک کے لیے بھی تو بن بالکل، سکتا اگر تھا. بھلائی کی بات ہے تو پہلے سب سندھ کے میں لیے کریں. بنا، وہ بھی کوئی اتنا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد اسلام آباد میں بنایا. چلے اس کے لیے ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں ابھی صرف اس کا ابھی سائن کیا گیا ہے، نہیں ہوا ہے ہاں، اور اس پہ اتنا اور شور. اسلامی تنظیمیں جو ہے ان کا رد عمل بڑا برا سامنے نظر آیا ہے اور ان کو بہت سارے باتیں ہو چکی ہیں اس کے بعد. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، جہاں تک اسلامی جماعتوں کا رد عمل ہے، مولانا فضل الرحمان یا نظریاتی کونسل جو ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، ان کی جو رولنگ آئی ہے، ان کا جو فیصلہ آیا ہے 18 سال سے کم عمر کی بچیوں کی شادی پر پابندی کے متعلق سے، یہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا. اچھا. لیکن ریاست اپنا طریقہ کار، چیزیں اپنا راستہ خود بناتی ہیں. اب انہوں نے بڑا کام کیا ہے ریاست نے. مجھے ہر وقت ریاست کو کوسنا نہیں، بلکہ اگر کوئی ریاست کسی طریقہ سے کوئی اچھا کام کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہی ہے تو مجھے اسے اپریشیٹ کرنا ہے. وہ میں آپ کو بتا دوں کہ صحیح. انہوں نے اسلام آباد کی حد تک، میرا جو خیال ہے کہ اسلام آباد کی حد تک اس قانون کو نافذ کر کے اس بات کو چیک کیا ہے کہ جو شدت پسند ہیں، جو قانون شکن ہیں، جو اپنی مرضی کی جو ہے چاہتے ہیں، مطلب ریاست میں اپنی مرضی کے کام چاہتے ہیں، ان کا رد عمل کیا ہے. تو وہ میرا خیال ہے اندازہ ہوا
है सरकार को और रियासत को, लेकिन जिस तरह से शिद्दत से चीजों को सामने आना था, रियासत उसे कंट्रोल करने में कामयाब हो गई। मैं समझता हूं कि ये उनका, देखो, उनका हक है बुनियादी कि वो पहला नजरियाती कदम काउंसिल उन्होंने वाले उठा लिया, अच्छी बात क्या है। इस पे बारिश का फैसला पहला करता है। कतरा तो बन गए वो है, बिल्कुल। बिल्कुल बन गए। हालांकि मतलब इस पे इस्लामी सतह पर जाकर मैं समझता हूं कि कम उम्र बच्चियों की शादी की रुकावट या पाबंदी में इस्लामी भाइयों या इस्लामी माशरे का कोई नुकसान नहीं, लेकिन गैर इस्लामी माशरा जो है उनको फायदा पहुंचता है। तो इस्लाम की रूह से अगर देखा जाए तो इस्लाम दूसरों में भलाई बांटने का दर्स देता है, ना कि दूसरों पर जबर जुल्म जो है वो मुसलत करने का जो है ऐसे वो है। दर्स देता है। मुझे इन चीजों से बड़ा क्लियर इत्तेफाक है कि अगर रियासत चाहे, ये मैं जरदारी साहब की सोच को खराज तहसीन पेश करता हूं, और खास तौर बिल्कुल। पर श्री रहमान जिसने ये बिल पेश किया, बड़ी अच्छी खातून है, तगड़ी है, और बहुत दफा उसने मौका कोई मौका नहीं उसने गवाया। बड़ी दफा उसने ऐसा ही किया है कि ये प्रोटेक्शन बिल की तरफ देखें। उस वक्त भी बड़ी कोशिश थी, लेकिन वो उस वक्त वो रियासत से कंट्रोल नहीं हो सका, और उन्हें वो वीटो करके वापस लेना पड़ा। और वो मैं समझता हूं कि वो होमवर्क कंप्लीट नहीं था, और जिन्होंने अकलियती प्रोटेक्शन बिल लाए थे उन्होंने अकलियतों को कुछ देने के लिए वो नहीं लेकर आए थे, ना उसे कामयाब करवाने के लिए। वो तो हमें खुश करना चाहते थे कि हम अकलियतों का प्रोटेक्शन बिल लाकर आपको ये बता रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं। उनकी नीयत अगर होती तो जैसे इन्होंने कौमी असेंबली में इस्लामाबाद की हल्का की सही, ये बिल पास करवाया है, फिर सेनेट में उसको जो है पास करवाया है, तो ये सारी आप और मैं मत सोचें कि ये आनन फानन हो गया है। बकायदा इस पे होमवर्क था। मैं हुकूमत और ऑपोजिशन किसी से जो मेरी कोई लेना देना नहीं, लेकिन नवाज शरीफ कौन है मुझे कोई गरज नहीं, शहबाज शरीफ कौन है मुझे कोई गरज नहीं। मुझे गरज है कि उसका किरदार क्या है, उसका काम क्या है। बिल्कुल। जहां वो अच्छा काम करेंगे, मुझे और माशरे के बाकी लोगों को, हर दूसरे आदमी को जो करने वाला है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल। हम किसी और प्रोग्राम में आपका भी फिर आपने आपको वक्त जहमत दिया। देंगे जी, कि आप बिल्कुल। जरूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। जी जी, तो सॉरी, आप जरूर कुछ जरूर, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप आफती रिकॉर्ड में आपसे ये कहना चाहता हूं कि कौम का इस वक्त दर्द है कि अकलियतें पंजाब में, बिलखसूस मसीही जो है पंजाब में कबीना से बाहर क्यों है। ये मेरा एक क्वेश्चन है लास्ट में। आप इस क्वेश्चन को जरूर इस पर सोचें, बिल्कुल। सोच विचार करें। कौम ये चाहती है कि मीडिया पे आकर लोग इस पे बात करें कि हम सबसे बड़ी अकलियत हैं। 90-95% वोट बैंक हमारा है। मैं कहता हूं चलें 90-95 नहीं, 80 से अबाब हैं हम। एक सीट भी हिंदुओं और सिखों की नहीं बनती वोटों के लिहाज से, लेकिन फिर भी 3 सीटें हर अदवार में, 3 सीटें पीटीआई भी एक सिख को दे देता है, एक सिख को नून लीग दे देती है, काफ लीग आती है वो एक को, एक हिंदू को दे देती है। और वो सीटें जो उन्हें दी जाती हैं वो मसीहों की हैं, बेसिकली वो छीन कर दी जाती हैं। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा नुकसान है मसीह कम्युनिटी का। इस पे जरूर, और अब कबीना से बाहर कर दिया और ऐसे शख्स को लाकर कबीना में बैठाया गया है जिसका पंजाब में कोई वोट बैंक नहीं है। जी जरूर, हम अपने नाज़रीन से कहेंगे कि ज़रूर इस बात पर गौर करें, और बिल्कुल। अगर कोई आवाज़ उठाई जा सकती है इसके खिलाफ तो ज़रूर पाकिस्तान में रहते हुए इसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएं और आवाज़ बने एक दूसरे की, ताकि बिल्कुल हम मिलके काम करें तो कुछ चीज़ें बेहतर हो हाँ जी, सकें। बिल्कुल। बेहतर हो सकें। और ख़ास तौर पे इस बिल के हवाले से मैं कहूँगी कि जैसे वो कहते हैं ना कि हर कदम पे है एहतसाब अमल,
ایک قیامت پہ انحصار نہیں. تو جو مخالفت کر رہے ہیں اس بل کی انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اگر مسلم ہیں تو کچھ اپنا کردار ادا کریں, وہ ساتھ دیں گورنمنٹ کا. اگر کوئی ایسا بل پاس ہوا ہے تو پلیز اس طرح سے مخالفت نہ کریں, بلکہ ان بچیوں کی بہتری کے لیے کوئی اچھے قدم اٹھائیں. جی بہت اچھی بات ہے. جی تو بردر ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے وقت کے لیے. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور اسی طرح سے استعمال کرتا رہے, اور آپ کی ساری ٹیم کے لیے بھی ہماری طرف سے جی ہم دعا گو ہیں. اور ہم دعا بہت شکریہ. تھینک یو آپ کے بردر. چینل کو سیٹ اپ کو بہت مضبوط کرے اور زیادہ سے زیادہ آپ قوم کے لیے اچھا ڈلیور کر سکیں. شکریہ. آمین. تھینک یو. جی ناظرین, آج ہم نے بات کی جو نیا بل پاس ہوا ہے اسلام آباد میں. میں چاہوں گی کہ آپ ان سارے حقائق پہ غور کریں, ان ساری باتوں پہ, ان فیملیز کی ویڈیوز کو دیکھیں جو ہمارے پروگرام میں ہم بہت دفعہ آپ کو دکھا چکے ہیں, اور وہ چیزیں ابھی چل رہی ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہی. اور پھر دیکھیں کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں. پلیز ہمارا ساتھ دیں, کیونکہ ہم مل کے مضبوط ہیں, ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. پلیز ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں, اسے فالو کریں, اسے شیئر کریں, اور کوشش کریں کہ انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دیں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. کر دی زندگی برباد میری, پہنچے گی کب فریاد میری. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.